إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انسان کی جان، اس کا مال، اس کی صحت یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. انسان اپنی مال، اپنی جان اور اپنی صحت کا ایسا مالک نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہے کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو گناہ قرار دیے. اگر انسان اپنی جان کا خود مالک ہوتا وہ جب چاہے اسے ختم کر دیتا. یہ جان، یہ مال، یہ صحت انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، امانتوں میں سے امانت ہے. مگر افسوس کتنے ہی ظاہر عقل مند اور حقیقت میں عقل مندی سے دور جو اپنی صحت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے. تمباکو نوشی کے ذریعے، سگریٹ پینے کے ذریعے کتنی ہی انسانی زندگی ہیں جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. تمباکو نوشی یہ بیماری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اس کے دھوئیں انسانی فضاؤں کو خراب کر رہے ہیں اور اچھے بھلے عقل مند، اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، دین اور دنیا کی بوجھ رکھنے والے اس معاملے کے اندر آ کر غیروں کی اندھی تقلید میں ایسے لگے ہیں کہ وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے. اس بیماری سے نہ شہر بچے، نہ دیہات بچے، نہ گاؤں بچے، نہ قصبے بچے. ہر جگہ پر تمباکو نوشی کرنے والے، سگریٹ پینے والے اپنے آپ کو بھی بیمار کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی بیمار کر رہے ہیں. تمباکو کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے سگریٹ پینے کے بارے میں غیر مسلم حکومتیں، غیر مسلم ادارے وہ کیا کہتے ہیں ایک نظر ذرا ان پہ ڈال دیجیے. 1628 عیسوی میں عیسائیوں کے مرکزی رہنما نے ہر اس شخص کا چرچ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا جو سگریٹ پیتا تھا، جو تمباکو نوشی کرتا تھا. اب تمباکو نوشی کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، وہ سگریٹ کے ذریعے، سگار کے ذریعے، یا پان کھا کر، یا بیڑا کھا کے، یا نسوار کھا کے، یا گٹکا کھا کے، کسی بھی صورت میں تمباکو کھایا جائے. 1628 عیسوی میں عیسائیوں کے مرکزی پادری نے اپنے چرچ کے اندر ان لوگوں کا داخلہ بند کر دیا جو کسی بھی کنڈیشن میں تمباکو کو استعمال کرتے. 1852 عیسوی میں انگلستان کی حکومت نے پارلیمنٹ میں باقاعدہ یہ قانون پیش کر کے منظور کروایا جس کی روشنی میں تمباکو کو کاشت کرنا ان کے ہاں ممنوع ہو گیا. کفار تو اس زہر کی ہلاکتوں کو پہچان گئے، لیکن کتنے وہ مسلمان ہیں جن کو جب منع کیا جائے بھائی یہ سگریٹ پینا، یہ تمباکو استعمال کرنا، یہ پان کھانا، یہ بیڑی پینا،
یہ نسوار کھانا، یہ گٹکا استعمال کرنا، یہ حرام چیزیں ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بجائے اس ہلاکت کے معاملات سے ایک قدم پیچھے ہٹے. وہ خود سوال کرتے ہیں جی اچھا اگر سگریٹ حرام ہے تو قرآن میں سگریٹ کا نام دکھائیے، حدیث میں سگریٹ کا نام دکھائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا سگریٹ حرام. لیکن یاد کر لیجئے اس تمباکو نوشی کا آغاز اسلام کے آفتاب کے طلوع ہونے کے 1000 سال بعد یہ بیماری کا آغاز ہوا. جب یہ بیماری ہی بعد میں آغاز ہوئی، اس بیماری کی ابتدا یہ ہلاکت خیز چیز اس کا انکشاف بعد میں ہوا تو اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کیسے ہوتا؟ لیکن شریعت محمدیہ، اللہ کی شریعت، امام الانبیاء کی شریعت کو لے کر آئے. یہ شریعت قیامت کی دیواروں تک کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے. اگرچہ اس میں سگریٹ، پان، بیڑی، تمباکو کا نام تو نہیں ہے، لیکن شریعت نے ایسے قوانین بیان کیے ہیں، ایسے اصول بیان کیے ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے. دین اسلام کے قواعد کی روشنی میں یاد کر لیجئے، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہو اس کا کھانا پینا استعمال کرنا ناجائز ہے. یہی وجہ ہے زہر اس کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور علماء اسلام کا کہنا ہے کہ کوئی انسان بالخصوص مسلمان جب اپنی جان کا مالک نہیں ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو وہ ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا جو چیز اس جان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے. اس لیے خودکشی کو شریعت محمدیہ نے حرام قرار دیا. قرآن حکیم کی یہ آیت پردہ سماج سے آپ کے ٹکرائے گی. اس کے ترجمے اور مفہوم کو اپنے سامنے رکھیے اور مالک کے اعلان کو سنیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پہ نہایت مہربان ہے. اللہ انسان کو اپنی جان کو قتل کرنے سے منع کر رہا ہے. اور یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ پان، یہ نشے، یہ تمباکو نوشی، یہ تمباکو خوری، نسوار کی شکل میں، بیڑے کی شکل میں، حقے کی شکل میں، یہ تمباکو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ تمباکو قتل کا سبب بنتا ہے اور ایسا میٹھا قتل ہے جو قتل نہیں کر جاتا ہے اور الزام اپنے سر پہ نہیں آنے دیتا. اور مالک قرآن حکیم میں اعلان کر رہا ہے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. دوسری آیت پہ غور کیجئے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت، اپنے آپ ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اور اس سے بڑا نصیب کون ہے جو اپنا مال خرچ کر کے، اپنے پیسے لگا کے، اپنی خون پسینے کی کمائی کو صرف کر کے پھر اپنے لیے ہلاکت کا سامان خریدتا ہے. کوئی انسان 100 ریال کو آگ لگا کے بیٹھے، کیا خیال ہے اس کو پاگل نہیں کہو گے؟ کتنی مشکل سے 100 ریال اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے دن کی دیہاڑیاں لگتی ہیں، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنے گھنٹے سروس کرنی پڑتی ہے، پھر 100 ریال ملتا ہے. اور یہ پاگل بے وقوف یہ 100 ریال کو آگ لگا رہا ہے. لیکن اگر اسی 100 ریال کی سگریٹ لے لی جائے، اسی 100 ریال کا بیڑا لے لیا جائے، اسی 100 ریال کا تمباکو لے لیا جائے، وہ کہیں گے جی آپ کو کیا پتا ہے، یہ تو بڑی کام کی چیز ہے. 100 ریال کو ویسے آگ لگاؤ تو سب پاگل اور بے وقوف کا فتوا دیں گے، لیکن 100 ریال کی سگریٹیں لے کر پینا شروع کر دو، کہیں گے جینٹل مین ہے، کار کوٹھی بنگلہ، جب اتنا کچھ ہو جائے تو پھر یہ تو بڑا آدمی سگریٹ پیے تو کیا بہانہ کرتے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے، یہ سگریٹ تو آخر لگی جاتی ہے. اور اگر کوئی غریب سگریٹ پیے، کوئی جی غریب بندہ ہے، غم بیچارہ بہت ہے اس کے پاس، اپنے غم کو دبانے اور بجھانے کے لیے سگریٹ پی رہا ہے، کہیں فیشن کے طور پہ سگریٹ پی جا رکھی ہے،
کتنا بڑا ہے، اتنی ہائی سوسائٹی کا آدمی ہے، یہ سگریٹ پینے کا تو لوگ اس کو جاہل کہیں گے، دیہاتی کہیں گے، اور جب دیہاتی کیٹو سگریٹ لگاتا ہے بڑا غموں سے مارا ہوا بیچارہ، منہ کو لگی ہے چھوٹتی نہیں ہے، بڑا پریشان ہے، اس طرح اس کی پریشانی دھوئیں میں اڑ رہی ہے۔ قرآن حکیم اپنے آپ کو ہلاکت سے منع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنے سے منع کر رہا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ شریعت اسلامیہ کا ایک چمکتا ہوا اصول امام الانبیاء ہمیں سمجھا رہے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان برداشت کرو، نہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو اور نہ کسی اور کو نقصان میں ڈالو۔ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال رہا ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، اس کے دل کی مختلف بیماریاں اس پہ اٹیک کرنے والی ہیں، اس کے جسم کے اندر دفاعی نظام جو بیماریوں کے خلاف اللہ نے پیدا کیا وہ اس تمباکو کے زہر کی وجہ سے دم توڑ رہی ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض اسی سے بڑھتا ہے، کینسر کا یہی سبب ہے، کھانسی ٹی بی کا یہی سبب ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، اور امام الانبیاء اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے سے منع کر رہے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان برداشت کرو اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کا ہی بیڑا غرق کرتا ہے، اور جو ہی اپنے منہ سے سگریٹ ہٹا کے وہ لمبا سارا ایک سوٹے کا دھواں باہر پھینکتا ہے، قرب و جوار میں جتنے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں بغیر گناہ کے سزا مل جاتی ہے۔ آپ منع کرے بھائی یہ سگریٹ نہ پیجئے، کہتے میں آزاد ہوں، اور آزاد آدمی جو چاہے کرے، تم کون ہوتے روکنے والے؟ میری شخصی آزادی ہے، میں اپنے معاملات میں آزاد ہوں، میں سگریٹ پیوں نہ پیوں، اسے کہو میں مانتا ہوں تو آزاد ہے، شراب پیے یا پانی پیے تیری مرضی ہے، صابن سے نہائے یا گندگی اٹھا کر گارا اپنے منہ پہ مل لے تیری مرضی ہے، لیکن یاد کرو جہاں تم سگریٹ پینے میں آزاد ہو میں بھی آزاد ہوں، اور میری آزادی یہ ہے کہ میں صاف فضا کے اندر سانس لینا چاہتا ہوں، تم میری فضا کو خراب کر رہے ہو۔ اگر تم سگریٹ پینے میں آزاد ہو تو میں صاف فضا کے اندر صاف آکسیجن اپنے جسم میں لے جانے میں آزاد ہوں، میرے حصے کی فضا کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پینے کا بہترین مقام باتھ روم ہے، وہیں پہ جا کر پیو۔ اکثر بیماروں کو موقع نہیں ملتا تو وہیں پہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث خاص طور پر اعلان کر رہی ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی اور کو نقصان میں مبتلا کرو۔ سگریٹ پینے والا اپنا بھی بیڑا غرق کرتا ہے اور اپنے دوستوں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، صحت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہی ایک عادت کافی ہے۔ آئیے تمباکو کے حرام ہونے کے چند اسباب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف لوگ بہانے بناتے ہیں، کوئی اس کو حلال کہتا ہے، کوئی مکروہ کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی کسی بہانے سے پیتا ہے۔ بیماری یہاں تک بڑھ گئی، ایک سفر کے اندر میری اپنی آنکھوں دیکھا منظر ہے، بس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے سگریٹ نکالی، وہ لگائی، اس کے ساتھ ایک اور بھائی بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہوں تم سگریٹ لگا رہا ہے یہ تو حرام ہے، بند کر دو اس کو۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے آپ کی بات۔ اس نے کھڑکی کھولی، باہر پھینک دی۔ تھوڑی سی دیر گزری، یہ جس نے کہا تھا نا سگریٹ پی رہے ہو حرام ہے، یہ کیوں پی رہے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر کے بعد جیب میں ڈالا، ڈبی نکالی نسوار کی اور اس کی چٹکی بنانے لگ گیا۔ وہ اٹھا کے یہاں رکھ۔ اس نے کہا یہ، انہوں نے کہا مرد یہ تو نسوار ہے، اس کا کیا ہے؟ نسوار سے نہیں ہوتا، سگریٹ حرام۔ یہ سگریٹ، نسوار، یہ پان، یہ بیڑا، یہ گٹکا، یہ تمباکو، یہ ہوکے میں استعمال ہو، یہ کاغذ میں لپیٹ کے کھاؤ یا چلم میں ڈال کے پیو، یا ویسے اس کی دھونی لو یا ناک سے اس کو کھینچو، جو مرضی طریقہ استعمال کر لو، یہ حرام ہے۔ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا، کراچی کے اندر ایک جگہ پر میں درس دینے کے لیے گیا، ہمارے بھائی سکندر راشدی بستی کراچی کے خادم، وہ مجھے مسجد کے ساتھ ایک ہوٹل پہ لے گئے کھانا کھانے کے لیے۔
جب کھانا کھانے لگے، کھانا آیا، دوپہر کا وقت تھا، رہائش میری مسجد میں تھی، تو اس میں تھوڑا سا پیاز بھی آیا، تو میں نے ہاتھ بڑھایا پیاز کے لیے، تو کہنے لگا شیخ آپ پیاز کھانے لگے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پیاز تو نہیں، ابھی مسجد میں جانا ہے، آپ کی رہائش تو مسجد میں ہے، اور پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، باقی پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، میں نے پیاز سے اپنا ہاتھ روک لیا، پیاز نہیں کھایا۔ یہی بھائی کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ چل رہا، اور جو ہی مسجد راشدی کے دروازے پر پہنچے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پان نکالا اور منہ میں رکھ لیا۔ میں نے کہا سکندر بھائی ابھی تو آپ مجھے پیاز سے روک رہے تھے۔ ہاں وہ تو حدیث میں آتا ہے نا، منع ہے اس کی بدبو۔ میں نے کہا جو ابھی آپ نے منہ میں رکھا ہے یہ تو پان ہے، اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ تمباکو کی ایسی کنڈیشن ہے جو ہمارے نزدیک حرام رہی نہیں، حلال ہو گئی۔ کراچی والوں کو پان سے روکو، کیسی بات کر دی آپ نے، پان سے روکتے ہو؟ ارے بھائی پان کے اندر جو پتی استعمال ہو رہی اس میں تو یہی تمباکو ہے۔ پنجاب والوں کو سگریٹ سے روکو، حکے سے روکو، وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، یہ کس نے حرام قرار دی ہے؟ یہ جو سگریٹ ہے، یہ تو حکا ہے، دادا ابو پیا کرتے تھے، دادا پیا کرتے تھے، ہم تو انڈیا میں پیتے آ رہے ہیں، آپ نے کیسا حکم سنا دیا؟ یہ تمباکو نوشی کی ساری صورتیں، وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ پان کی شکل میں ہو، وہ حکے کی شکل میں ہو، وہ نسوار کی شکل میں ہو، وہ بیڑے یا گٹکے کی شکل میں ہو، یہ تمام صورتیں شریعت میں حرام ہیں۔ اور حرام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کہ تمباکو، تمام اطباء اس پہ متفق ہیں، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن کی جو آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے، قتل کرنے سے، نقصان پہنچانے سے منع کرتی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، ترمذی اور نسائی میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، جو انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے، قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب کیا جائے گا۔ جائیے ہسپتال کے دورے کیجئے، ڈاکٹرز کی رائے لیجئے، کتنے ہی کینسر کے وہ مریض ہیں جن کی مکمل ٹیسٹ آنے پر رپورٹ سامنے کی آتی ہے کہ اس کو کینسر کا یہ مرض سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوا، اس کے پھیپڑوں کا بیڑا غرق سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے ہوا۔ یہ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، اور نبی نے فرمایا جو انسان جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ تمباکو کے حرام ہونے کی دوسری دلیل، دوسری وجہ بھی اپنے سامنے رکھیے کہ تمباکو استعمال کرنے والا کوئی شخص اگر کچھ وقت کے لیے اس کا استعمال ترک کر دے، ایک دن سگریٹ نہ پیے، 2 دن بیڑا نہ کھائے، یا بیڑا شریف اس کو نہ ملے۔ میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم کوریا میں تھے، ہمارے ساتھ ایک بیڑا کھانے والا تھا، اس کو وہ نسوار اس کی ختم ہو گئی، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ صرف اپنے دوست سے وہ بیڑا لینے کے لیے گیا، کہتا یہ بیڑا نہیں کھاؤں گا تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے۔ مجھے اپنے دوست کا واقعہ یاد ہے، وہ کسی کام کے ذریعے مظفر آباد آ رہا تھا کراچی سے، تو اس نے کراچی سے چلنے سے پہلے جو اپنا سامان تیار کیا، باقی سامان کے ساتھ اس کے اندر 250 پان لگا کر اس نے وہ بھی ساتھ رکھا کہ مظفر آباد میں تو پان کھانے والی پارٹی نہیں ہے، میں وہاں کیا کروں، میں تو مر جاؤں گا۔ سگریٹ پینے والا، بیڑا کھانے والا، پان کھانے والا، تمباکو کسی صورت میں استعمال کرنے والا، اگر وہ 1 دن 2 دن یا کچھ وقت کے لیے استعمال ترک کر دے، پھر دوبارہ استعمال کرے تو اس کے جسم میں فطور ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ڈھیلا پن استعمال کرتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ تمباکو مخدرات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منع ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کے فرمان سنتے ہیں، ابو داؤد میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور جسم میں فطور بپا کرنے والی چیز کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، ہر نشہ آور چیز سے منع کیا۔
آپ کہیں گے سگریٹ سے تو نشہ نہیں ہوتا، بیڑا رکھنے سے تو نشہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ہے جو مستقل سگریٹ پی رہا ہے، بیڑا رکھ رہا ہے، پان کھا رہا ہے، گٹکا استعمال کر رہا ہے، نسوار سونگ رہا ہے، اس کا معاشرہ الگ ہے۔ ایک عام آدمی جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی، بیڑے کی چوٹی نہیں رکھی، اس کو دیکھ کے دیکھو، یہ بیڑا رکھ کے جو سارا دن 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر لیتے ہیں، ایک عام آدمی کو جس نے کبھی بیڑا نہیں کھایا، اس کو دو، اس کو نسوار دو، اس کو سگریٹ دو، اس کو پتی والا پان کھلاؤ، وہ کھانے کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے لیے گھوم جائے گا۔ عام آدمی کو گٹکا کھلا دیا جائے، کئی گھنٹے اسے ہوش نہیں رہتی، چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ نشہ ہونا یا نہ ہونا اس کا پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ ایک تو نشے کا عادی ہو گیا، اور ایک وہ آدمی ہے جس نے کبھی نشے کو استعمال نہیں کیا۔ اگر اس عام آدمی کو بیڑا کھلایا جائے، گٹکا کھلایا جائے، نسوار کھلائی جائے، سگریٹ پلائی جائے، تو اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اس کا سر چکرا جائے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی ایک چلو بھر مقدار بھی حرام ہے۔ اگر سگریٹ کی دو سگریٹیں پینے سے انسان کو نشہ چڑھتا ہے، وہ چکراتا ہے، اس کا ایک کش بھی حرام ہے۔ جس چیز کی کثرت انسان کے جسم میں نشے کا سبب بنتی ہے، اس کی قلت بھی حرام ہے۔ وگرنہ کتنے ہی نشئی ہیں جو 3 4 5 گلاس شراب کے پی جاتے ہیں، جو خاص طور پہ اس کے رسیاں ہیں، ان کو نشہ نہیں ہوتا۔ لیکن اصول ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جس چیز کی کثرت انسان کو نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ تیسری وجہ اس کی حرمت کی، سگریٹ کا، اس تمباکو کا تلخ ذائقہ اور بدبو کی بنا پر اسے خبیث چیزوں میں گردانا گیا ہے، اور خبائث کو قرآن کی نص کی روشنی میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت اپنے دلوں میں بٹھائیے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث اشیاء کو حرام قرار کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت ہم تک پہنچائی، اس میں آپ نے 2 چیزیں بیان کی، ایک خبیث اور ایک طیب۔ پاکیزہ چیز حلال ہے، خبیث چیز حرام ہے۔ سگریٹ اپنے دھوئیں کی وجہ سے، اپنی بدبو کی وجہ سے، اپنے نشے کی وجہ سے تمباکو خبیث چیز ہے، یہ طیب چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اس وقت، اس مسجد میں اگر کوئی آدمی وہ اس طرح نام نہاد مسلمان بھی ہو، کیا خیال ہے وہ مسجد میں آ کر سگریٹ پیے گا؟ جی، کوئی بندہ مسجد میں سگریٹ پیے گا؟ کیوں؟ یہ مسجد کیسی جگہ ہے؟ پاک جگہ ہے۔ یہ مسجد پاک جگہ ہے، یہاں ناپاک چیز استعمال نہیں ہوتی، یہ پاک جگہ ہے۔ یہاں آپ کو دودھ دیا جائے تو پی لیں گے، کھانا مل جائے تو کھا لیں گے۔ پاک جگہ پہ پاک چیز پیش کی جائے تو ہر بندہ آرام سے استعمال کر لے گا بغیر کسی۔ لیکن اگر پاک جگہ پہ ناپاک چیز دی جائے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ پاک چیزوں کو کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ کس ہاتھ سے کھائیں؟ دائیں ہاتھ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے سگریٹ پی رہا ہو اور کوئی کہ بھائی اللہ سے ڈرو، سگریٹ کو دائیں ہاتھ سے پیئے، بائیں سے کیوں پی لیں؟ کوئی کہتا ہے؟ پانی پی رہا ہو کوئی آدمی الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے، تو ہر بندہ کہے گا نا کہ بھائی الٹے ہاتھ سے پانی نہیں، اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ سے پانی پینے کا حکم دیا۔ کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی شربت پی رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کوئی کھائے کوئی پیے تو ہر بندہ منع کرے گا کہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کے لیے یہ والا ہاتھ نہیں، یہ والا ہاتھ ہے۔ لیکن کبھی سگریٹ پینے والے کو آپ نے دیکھا کوئی الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا ہو، یا نسوار کی چٹکی جو الٹے ہاتھ سے بنا رہا ہو، یا بیڑا شریف الٹے ہاتھ سے نکال رہا ہو، اور کوئی کہے بھائی کیا
شرم نہیں آتی آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھانا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ کہا بھائی وہ ان چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں. ان چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے پاکیزہ چیزیں دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں اور یہ ہاتھ ناپاک چیزوں کے لیے بنا ہے. سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے. لیکن آئیے مثال پوری کرتے ہیں. یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے مسجد یہ پاکیزہ جگہ ہے. یہاں پر پاکیزہ چیز کھانے کو دی جائے تو انسان کھا لیتا ہے. لیکن ناپاک چیز اس مسجد میں بیٹھ کر کوئی کھانے کے لیے گیا گزرا مسلمان بھی ہو تو تیار نہیں ہوگا. باتھ روم پاک جگہ ہے یا ناپاک؟ جی کسی کو شک ہے کہ باتھ روم ناپاک نہیں ہے؟ ناپاک جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین نماز کے لیے حلال کر دی گئی، جہاں مرضی نماز پڑھوں پاک ہے سوائے دو جگہوں کے، قبرستان اور باتھ روم. یہ باتھ روم کی جگہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. ناپاک جگہ پہ پاک چیز استعمال. آپ نے کبھی دیکھا کوئی بندہ کھانا کھانے کے لیے کسی کے گھر دعوت ہو اور وہ کہ جی ٹوائلٹ کدھر ہے؟ جی وہ ٹوائلٹ ہے. اب وہ جانے لگے تو وہ اٹھ کر 7 اپ کھول کے دے دے کہ جی ٹائم تھوڑا ہے آپ نے واپس بھی جانا ہے تو آپ یوں کیجیے وہیں بیٹھ کے یہ پی لینا. کوئی پیے گا باتھ روم میں؟ کوئی دودھ کا گلاس دے دے، کوئی ایک پلیٹ میں سموسے ڈال کے چٹنی ڈال کے چمچ لگا کے دے دے جی ڈانڈے ہوتے دونوں کم کر رہے ہیں. تیرا دماغ خراب ہے، پاگل ہے تو. میں خبیث جگہ پہ جا رہا ہوں اور تو مجھے پاکیزہ چیز دے رہا ہے. اس خبیث جگہ پہ پاک چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ خبیث جگہ ہے. اب سوچئے ناراض نہ ہونا، مقصود چھیڑنا نہیں چڑھانا نہیں، مقصود تو صرف مسئلے کو کھول کر بیان کرنا ہے سادہ مثالوں سے تاکہ بات دل میں اتر جائے. کیا خیال ہے باتھ روم میں بیٹھ کے لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. باتھ روم میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑا بھی ڈال لیتے ہیں. ویلے جو بیٹھے ہیں دونوں کا بھی کرا دیے. اب باتھ روم میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، آپ نے تسلیم کیا کہ باتھ روم ناپاک جگہ ہے، خبیث جگہ ہے. اسی لیے باتھ روم میں جاتے ہوئے خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے پناہ مانگنے کی امام الانبیاء نے دعا بھی سکھائی ہے. باتھ روم خبیث جگہ ہے، وہاں پر خبیث چیز پی جا رہی ہے. مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پر پاک چیزیں کھائی جاتی ہیں. اکثر آپ نے نمازیوں کو دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور ان کی جیب میں سگریٹ کی ڈبی ہو. وہ سگریٹ کی ڈبی کی جگہ کہاں ملتی ہے؟ جوتی کے اندر. کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، کتاب ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، مسجد میں آئے کونے میں رکھ دے گا نا بھی واپسی پہ لے لوں گا. لیکن کبھی کسی نے بیڑے کی ڈبی بھی نکال کے رکھی، سگریٹ بھی نکال کے رکھی. وہ آتے میں جوتی میں چھپا کر آتے ہیں. جیہو جی بو جوتی دے بیچے اوہو جی بوہے دے بیچے برابر ہو جائے گا حساب. سگریٹ میں بھی اتنی ہی بدبو ہے جتنی بوٹ کے اندر بدبو ہے. تو بھائی یہ خبیث چیز ہے. اور قرآن حکیم کی آیت سن کے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور اللہ نے خبیث چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے. تمباکو پاک چیز نہیں ہے، یہ پلیت ہے، یہ خبیث ہے. قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں بھی سگریٹ، بیڑی، پان، گٹکا، حقہ اس شکل میں تمباکو نوشی کی جائے یہ تمام صورتیں حرام قرار پاتی ہیں. اس کے حرام ہونے کی ایک اور وجہ اپنے دل میں رکھیے کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو، سگریٹ نہ پینے والوں کو، بیڑا نہ استعمال کرنے والوں کو اس کی بدبو اور اس کا دھواں اذیت دیتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے کمرے میں اس کا ساتھی بیڑا کھاتا، اللہ نہ کرے کسی کا دوست اس کے کمرے میں سگریٹ پیتا. ارے یہ 24 گھنٹے کا ساتھی ہے، اللہ اس کے ساتھ سے محفوظ رکھے. اگر صرف نماز کی حالت میں کوئی سگریٹ پینے والا آ کے پاس کھڑا ہو جائے، ایمان سے بتائیے دل نماز میں باقی رہتا ہے؟ صرف اس کی منہ کی بو، حالانکہ سگریٹ پیے ہوئے کافی دیر گزر گئی، بیچارہ وضو کر کے آیا ہے، لیکن سگریٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ ساتھ والا نمازی اگر نماز میں نہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑا
کھڑا ہونا کبھی برداشت نہیں کرتا. اس کے دھوئیں سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے رب کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب مسلمانوں کو تکلیف دینے والا سگریٹ کے دھوئیں سے، حقے کے دھوئیں سے، بیڑے کی بدبو سے، اس کی کیفیت قرآن حکیم کی آیات میں سنیے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، جو انہوں نے ان سے سرزد ہوا، بغیر کسی جرم کی وجہ سے انہیں سزا دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. سگریٹ پینے والا، اپنے ساتھ رہنے والے کمرے میں مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، نماز میں ساتھ کھڑے ہونے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، گاڑی میں ساتھ سفر کرنے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، اس بری بیماری میں مبتلا نہیں ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو اذیت پہنچا رہا ہے. اور اللہ کا قرآن اس تکلیف دینے پر، اس تکلیف دینے والے کو گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لادنے کا پیغام دے رہا ہے. آپ تو اس بیماری میں مبتلا ہے، آپ تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن اللہ کے لیے سوچئے وہ مومن بھائی، وہ مسلمان ساتھی جو آپ کے کمرے میں رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، ارے معاملہ اس سے آگے چلے. آپ کی مسلمان بیوی، آپ کے مسلمان بچے جو مجبور ہیں آپ کے ساتھ رہنے پر، ان کا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، لہسن، پیاز، یہ دونوں چیزیں حلال ہیں یا حرام؟ حلال ہیں. اس کے حلال ہونے میں کوئی شک تو نہیں. سگریٹ تو حرام ہے، سگریٹ تو ہلاکت کا سبب ہے، پیاز تو فائدہ مند ہے، لہسن تو فائدہ مند ہے. اور جدید تحقیق نے ثابت کیا لہسن دل کے لیے بہترین ہے، لہسن بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے، پیاز نمکیات کو پورا کرتا ہے. لیکن اللہ کے لیے سوچئے یہ دونوں حلال پودے ہیں، پیاز بھی اور لہسن بھی، لیکن بدبو سے نفرت دلاتے ہوئے امام الانبیاء کا کیا فرماتے ہیں، جو ہم میں سے جو کچا لہسن اور پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیڑا کھانے والوں، سگریٹ پینے والوں، اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ سے بازار سے سگریٹ کی ڈبی منگوانے والوں، تم اپنے معصوم بچے کو اس گناہ کے راستے کا دروازہ خود دکھا رہے ہو. جو آج باپ کے لیے سگریٹ لے کے آیا ہے، کیا خیال ہے وہ کل اپنے لیے نہیں لائے گا؟ آپ نے گناہ کا یہ دروازہ اپنے معصوم کو خود دکھایا ہے. اور کوئی باپ نہیں چاہتا اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ سگریٹ پیے. کچھ چاہتا بڑے سے بڑا نشئی بھی ہو سگریٹ کا، اس کا 10 سال کا بچہ اگر سگریٹ پیے اس کو پینے دے گا؟ لیکن باپ دودھ پیے اور بیٹا دودھ مانگ لے تو باپ اپنے منہ سے ہٹا کر بیٹے کے منہ میں نہیں دے دیتا. باپ آم کھا رہا اور بیٹا کہے بابا میں نے آم کھانا ہے، بابا اپنے حصے کا بیٹے کو نہیں دے دیتا. روٹی چھوڑی ہو، بیٹا کہے بابا مجھے بھوک لگی ہے، ماں اور باپ اپنے حصے کی بچوں کے لیے نہیں چھوڑ دیتے. جب اپنے بیٹے کے لیے پھل چھوڑ رہے ہو، روٹی چھوڑ رہے ہو، دودھ چھوڑ رہے ہو، لیکن برداشت نہیں کرتے کہ آپ کا 10 سال کا بچہ سگریٹ پیے. یہ آپ کی عقل آواز دے رہی ہے جو چیز کھا رہے ہو وہ حرام ہے. اگر حلال ہوتی تو اپنے بچے کو بھی تو پینے دیتے. امام الانبیاء نے فرمایا جو لہسن اور پیاز کچا استعمال کر لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آ جاتا، اس کے منہ میں بو آتی رہتی، ہم اس کو پکڑ کر مسجد رسول سے نکال کر
بقی قبرستان کے پاس چھوڑ کر آتے کہ تیری سزا یہ ہے کہ اب تو مسلمانوں کی جماعت کے ثواب اور اجر سے محروم رہے گا. وہاں صحابہ کرام لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے والے کو مسجد سے نکال رہے ہیں. اور ہماری مسجدوں کا منظر کیا ہے؟ ہماری مساجد کی حالت کیا ہے؟ مسجد کے دروازے پر بے شرم مسلمان سگریٹ لگائی ہوئی، وہ جلدی سے جلدی کش پہ کش، دیکھنے والا پریشان بھی تینوں کی ہویا، کہہ رہا جی وہ مشکل یہ ہے آسان ہو گئی ہے، میں نے سگریٹ لگا لی ہے، سٹن نو جی نہیں کرتا، میں کہنا چھیتی پی کے مسیطے ٹوٹ جاؤں. ادھر لہسن اور پیاز حلال، مسلمان اس کو نکال کر صحابہ قبرستان کے پاس چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور یہاں مسلمان مسجد میں جانے سے پہلے بیڑی اس کے منہ میں ہے، مسجد میں جانے سے پہلے وہ سگریٹ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، اس سگریٹ کی بدبو، اس کا دھواں، اس کی ہلاکت جو تیرے منہ میں باقی رہے گی، تو کرے گا اللہ اکبر سبحانک اللہم، تو پڑھے گا فاتحہ، لیکن تیرے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہوئے مسلمان وہ کتنی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے، ان کا نماز سے کتنا دل چل جائے گا. اور اللہ کا قرآن آیات میں نے آپ کو سنائی، وہ لوگ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دیں، اور جو فرشتوں کو تکلیف دیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اس سگریٹ کی بدبو سے کیا اللہ کے فرشتے تکلیف میں نہیں آتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کے فرشتوں کو بھی اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے. تمباکو کی خرید و فروخت پر ماہانہ، روزانہ، سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کہیں سیلاب سے مر رہے ہیں، کہیں زلزلے سے مر رہے ہیں، کہیں خوراک کی قلت سے مر رہے ہیں، کہیں سردی کی شدت سے مر رہے ہیں. اور یہ سگریٹ پینے والے، یہ نشہ کرنے والے، یہ حقے کے ذریعے یہ تمباکو استعمال کرنے والے یہ لاکھوں روپے روزانہ کے آگ کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے سوچئے کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے. آپ کے اس مال کا اللہ نے آپ سے حساب نہیں لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس سے سوال کرے گا، جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم ہلا نہیں سکے گا. اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، پیسہ کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کر کے آیا. کیا ہم جواب دے سکیں گے اللہ 1000 ریال تنخواہ تھی، 100 ریال سگریٹ پی جایا کرتا تھا، اس مال کا آپ سے اور مجھ سے حساب ہونے والا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہو؟ فضول خرچی حلال چیزوں کے اندر بھی جائز نہیں ہے. فضول خرچی حلال چیزوں کے اندر بھی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں. فضول خرچ کو اللہ نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مالک اعلان کر رہا ہے فضول خرچی سے بچو. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، شیاطین کا بھائی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. حلال چیزوں میں، حلال کاموں میں فضول خرچ شیطان کا بھائی. اور جو پان، بیڑا، سگریٹ، گٹکا، حقہ، تمباکو کی نظر ہزاروں روپے کر کے مرے، لاکھوں روپے کر کے مرے، یہ تو حرام کام کے اندر اپنا مال خرچ کر رہا ہے. قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، یعنی اسے ممنوع کاموں میں خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ جہنم رسید ہوں گے. حلال راستے میں پیسہ لگانے والا، اللہ کے نبی کی حدیث سنیے،
ایک شخص 1 درہم اللہ نام پہ خرچ کرتا ہے، کسی کی گردن آزاد کرانے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، یتیموں مسکینوں بیواؤں ان پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اجر اس کو اس درہم کا دیتے ہیں جو اس نے اپنی بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالا تھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالے اس پہ اجر ملے گا، اللہ نام پہ دے اجر ملے گا، یتیموں کی کفالت پہ دے اجر ملے گا، مسکینوں پہ خرچ کرے اجر ملے گا، گردن آزاد کروانے پہ دے اجر ملے گا۔ لیکن جو اپنے پیسوں کو سگریٹ کے دھوؤں میں اڑاتا ہے، یہ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ جو اپنے بیوی بچوں کو بجائے کھانا کھلانے کے اپنی مجلس کو، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو، اپنی بیٹھک کو حقے اور سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا رکھتا ہے، خود بھی بیمار ہو رہا، اپنے بچوں کو بیماریاں دے رہا، یہ اپنے بچوں کی امانتوں کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ عجیب بات، نوٹوں کو اگر کوئی جلائے، وہ نوٹ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، وہ 1 مہینے کی سیلری ہو یا وہ 6 مہینے کی سیلری ہو، اگر کوئی نوٹ رکھے اور ایک ایک کو آگ لگانا شروع کر دے، ہر بندہ کہے گا بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ لیکن انسان شیطان کے چکروں میں آ کر اپنے مال کو، سب سے پہلے اپنے دین کو، پھر اپنے مال کو، پھر اپنی صحت کو سگریٹ کی دھیمی آگ پہ جلا رہا ہے، اور لوگ اس کو سلوٹ مارتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اپنے سیاہ سفید کا خود مالک ہے، یہ کون سی بات ہے، اسے کیوں منع کرتے ہو؟ اگر ویسے ہی اپنے پیسوں کو جلائے تو بے وقوف، لیکن اپنا دین، اپنا مال، اپنی صحت، اس کو یہ سگریٹ کے دھیمی آگ سے جلاتا رہے، دھوئیں میں اڑاتا رہے، اس کو منع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عقلمند مانا جاتا ہے۔ یاد کر لیجئے، عقل کی روح سے بھی سگریٹ نوشی حرام ہے۔ یہ تو شریعت کے دلائل تھے، یہ تو قرآن کی آیات تھی، امام الانبیاء کے فرامین تھے، عقل سلیم اس سگریٹ کو حرام قرار دیتی ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم مفتی اعظم سعودی عرب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہوا کہ تمباکو صحت، جسم، عقل ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے بعض حالات میں موت واقع ہو جاتی ہے، غشی آتی ہے، کھانسی کا مرض لگتا ہے، ٹی بی اسی سے لگتی ہے، دل کے امراض، ہارٹ اٹیک، اس کے اسباب میں سے سگریٹ، تمباکو بہت بڑا سبب ہے۔ ان اسباب کی بنا پر عقل سلیم بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، حلال نہیں۔ 90% بیماریوں کے پیچھے تمباکو نوشی کی بیماری ان تمام بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ آئیے دیکھیں تمباکو کے نقصانات کیا ہیں۔ قدیم حکماء کا اتفاق ہے کہ 3 چیزیں انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ پرانے اطباء بھی اس بات پر متفق ہیں، 3 چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی؟ بدبو، گرد و غبار، دھواں، یہ تینوں چیزیں انسان کی صحت کو برباد کرتی ہیں۔ بدبو، گرد و غبار اور دھواں، اور سگریٹ کے اندر، تمباکو نوشی کے اندر بدبو بھی ہے اور دھواں بھی ہے، یہ 2 چیزیں ایک چیز میں اکٹھی ہے۔ بلکہ تمباکو کا دھواں نیکوٹین کی وجہ سے عام دھواں سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ زہر والا ہے۔ علماء طب نے تمباکو اور اس کے دھوئیں میں 270 ایسے مادے تحقیق سے پہچانے ہیں جو نقصان دہ کیمیائی مرکب ہے، اور جن کا عقل، دماغ اور حواس خمسہ سے گہرا تعلق ہے۔
دھوئیں کے اندر 270 ایسے مادے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، مگر یہ زہریلے مواد فوری اثر نہیں کرتے، بلکہ استعمال کرنے والے کے جسم پر آہستہ آہستہ اس کی بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے کسی پر کسی ایام میں، کسی پر کسی عمر کے حصے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ 20 سے 30 سال تک جو انسان تمباکو نوشی کرتا ہے اس پر یہ بیماریاں، یہ زہریلے مادے اپنا اثر نمایاں دکھاتے ہیں۔ تمباکو میں 19 مادے ایسے ہیں کہ اطباء کا اتفاق ہے کہ یہ 19 مادے کینسر کا بنیادی سبب بنتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ کی ڈبی کے اوپر، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، پڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تمباکو نوشی صحت کے لیے بڑی مضر ہے۔ لیکن جب اسی تمباکو نوشی کا اشتہار میڈیا کے ذریعے عوام کو دکھایا جاتا ہے، جس سگریٹ پینے والا اور نہ پینے والا دوڑ لگواؤ دونوں کی، یہ 500 میٹر دوڑنے کے بعد بیٹھ جائے گا، اس کا سانس چڑھ جائے گا، اور صبح صبح دودھ پینے والا، مکھن ملائی کھانے والا، اسے پیچھے 4 کلومیٹر دوڑوا لو۔ یہ سگریٹ انسان کو اتنا ختم کرتی، لیکن جب اس کی مشہوریاں میڈیا میں آتی ہیں، جو جتنی زیادہ سگریٹ پیتا ہے اس کو اتنی اونچی پہاڑی پہ چڑھتا ہوا دکھاتے ہیں۔ وہ ایک نالا چھلانگ مار کے کراس نہیں کر سکتا اور اسی کے بیچ میں گر جائے، یہ دھواں اس کو ایسا ٹون کرتا ہے، لیکن اس کی مشہوری دیتے ہوئے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ سگریٹ پی رہا ہے اور دیکھو وہ پہاڑ کے آخری کونے پر پہنچ رہا۔ حقیقت کے اندر وہ جتنی زیادہ سگریٹ پی رہا ہے، جتنا زیادہ تمباکو استعمال کر رہا ہے، اتنا زیادہ وہ موت کے قریب اسی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 19 مادے تمباکو نوشی میں ایسے ہیں جو کینسر کا بنیادی سبب ہے۔ تمباکو میں ایک مادہ نیکوٹین ہے جو سخت زہریلا ہے، تجربات کے بعد ثابت ہوئی، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہ تجربات ہوئے، باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئی، مسلمان علماء کی بھی اور کفار اطباء کی بھی۔ انہوں نے کہا کہ خالص نیکوٹین کے صرف 2 قطرے اگر بلی یا کتے کے منہ میں ڈال دیے جائیں 3 منٹ کے اندر مر جائے گا۔ یہ نیکوٹین جو اس تمباکو کے اندر موجود ہے، تمباکو کی ہر قسم میں، اگر اس مادے کے خالص 2 قطرے ایک بلی کے منہ میں ڈال دیے جائیں وہ 3 منٹ کے اندر مر جائے گا۔ 5 قطرے اونٹ کے لیے اور 8 قطرے گھوڑے کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اور سگریٹ پی پی کے جب کینسر لگ جائے، یہ 8 قطرے خالص زہر اگر گھوڑا پی لے تو وہ مر جائے، بندے کا پتر کیوں نہیں مرے گا؟ اس کے گردے اور اس کے پھیپڑے اور اس کا اندر کا نظام کیوں نہیں خراب ہوگا؟ تمباکو میں دوسرا مادہ جو کینسر کا سبب بنتا ہے اس کا نام ٹار ہے، اور یہ تمباکو میں 70 ملی گرام کی مقدار سے پایا جاتا ہے۔ تمباکو ایسا قاتل ہے جو قتل بھی کرتا ہے اور الزام اپنے سر نہیں لیتا۔ کوئی اور قتل کرے گا تو پکڑا جائے گا کس نے مارا ہے، لیکن یہ تو 50 سال سے اپنے قاتل کو اپنے سینے سے لگا کر، سگریٹ کی ڈبیا اپنے سینے پہ لگا کر کھڑا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ قتل کر رہا ہے، لیکن الزام اپنے سر پہ نہیں لیتا۔ سماحت شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ اپنے فتوے کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ 2 بھائیوں نے سگریٹ نوشی کا مقابلہ کیا، ان کے دماغ میں شیطان نے یہ فطور چڑھایا، آؤ مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ سگریٹ پیتا ہے۔ 2 سگے بھائی مقابلے پر بیٹھ کے لگاتار ایک سگریٹ ختم نہیں کرنی، دوبارہ ماچس سے اگلی سگریٹ نہیں جلانی، بلکہ اسی کے ٹوٹے سے اگلا ٹوٹا جلانا، سوٹے سے سوٹا۔ مقابلہ چل رہا ہے دونوں بھائیوں کا، لگاتار سگریٹ پیتے ہوئے، اور ان میں سے ایک بھائی جب 17واں سگریٹ اس نے لگایا، اب یہ اس کا سگریٹ پورا نہیں ہوا تھا کہ موقع پہ مر گیا۔ دوسرا بھائی اس کا وہ مقابلہ تو جیت گیا، اس نے 17ویں کے بعد 18واں لگایا، لیکن اس کا 18واں پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی مر گیا۔
یہ اس کے اندر زہر ہے، یہ انسانوں کو قتل کرنے والا زہر ہے، یہ انسانوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ قطر کے ڈاکٹر حجر بن احمد فرماتے ہیں کہ تمباکو نوشی کرنے والا اپنی عمر سے 8 سے 12 سال تک کا وقفہ ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اور ہر سگریٹ کے بدلے کسی کو ایکسپائر دودھ دو نا، کہ دودھ ایکسپائر ہے آپ پی لیں، یہ تیرا دماغ خراب ہے۔ کسی کے گھر میں جاؤ ایکسپائر جوس ملا دے، 6 سال تک اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھو جی، اس کے گھر گئے تھے، ایکسپائری جوس ہمارے سامنے رکھ دی، گرے ہوئے پھل ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہ ایکسپائری جوس پینے سے مرو گے تو نہیں، الٹی ہی لگے گی۔ ایکسپائری بوتلیں پینے سے موت واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ زہر جو محبت اور خوشی سے پیتے ہو، دیہاتوں کے اندر پنچایت لگتی ہے رات کو، اس میں ایک لمبا سارا حقہ شریف ہوتا ہے اور ایک لمبی توتی، وہ اس کے منہ کو پھر اس سے منہ، اس کے منہ کو، اس کے منہ سے اس کے منہ کو، سارے ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیسائی مسلمان ہونے کے لیے آیا، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انٹرویو کیا اس کا، تو نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ تو نے کہا جی کچھ نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا تو نے کچھ اسلام کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں سنا۔ کہا تجھے مسلمانوں کی کوئی بات، کوئی اچھی چیز لگی ہو، ان کا روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، کوئی چیز تجھے جس نے تجھے کال کیا، جس نے تجھے اسلام کی طرف راغب کیا؟ کہتا نہیں جی ایسا بھی کوئی رول نہیں ہے۔ آپ سب نے کہا پھر تو کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ کہتا جی ویسے ہی مسلمان ہونا۔ صاحب نے فرمایا ویسے تو پہلے بہت ہے، تو بھی جا، میری ضرورت نہیں جا، ایسے ہی مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ویسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں مسلمان پھر رہے ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن حافظ صاحب کو اس کی تڑپ تھی، ایک بندہ اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو صحیح آخر یہ مسلمان جو ہونا چاہتا تھا وجہ کیا ہے؟ اس بندے نے تحقیق کرنے کے بعد جب رپورٹ لا کے دی، حافظ صاحب رات کو سارے دیہاتی بابے اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک بیٹھک میں، اور وہ حقے کا دور چلتا ہے، حقے کا دور، اس نے پیا پھر اس کو دیا پھر اس کو دیا، بیچ میں یہ بھی بیٹھا عیسائی ہے، اے سب کا دوست ہے، سب سے یاری ہے، جب اس کی باری آتی تو اس کو حقہ نہیں دینا، تو عیسائی ہے پلیت ہے، تیرا منہ بھی پلیت ہے، تینوں نہیں دینا، وہ اس کو حقے کی ڈنڈی نہیں ملتی، کہتا یار مینوں بھی کر لاواں تھوڑے نال۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایکسپائری چیز رکھ دے آپ ناراض ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہے، اور خاص طور پہ سعودیہ کے اندر تو اکثر مقالوں پہ چلے جائیں، کوئی چیز اٹھا لیں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوتی ہے، وہ دودھ لے لیں، وہ جوس لے لیں، وہ زیتون لے لیں، وہ سرسوں کا تیل لیں، جو چیز مرضی لے لو اس پہ لکھا ہے یہ فلاں ڈیٹ کو ایکسپائر ہو جائے گی۔ عقل سے سوچنا ذرا، میری بات کو ہنسی مذاق میں نہ اڑانا، کبھی سگریٹ کی ڈبی پہ آپ نے ایکسپائری ڈیٹ دیکھی ہے؟ نسوار کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ، گٹکے کے لفافے پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی؟ کیوں؟ دودھ پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے، کھانے کی چیزوں پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو بنی تھی، بالکل ٹھیک تھی، فلاں ڈیٹ تک ٹھیک رہے گی اور اس کے بعد خراب ہوگی۔ اور سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، کیوں؟ جس دن سے بنی تھی اسی دن سے خراب ہے۔ یہ ٹھیک ہو اور کچھ عرصے کے بعد خراب ہو پھر تو ایکسپائری ڈیٹ لکھی جائے گی، یہ پیدائشی ہی خراب، جب سے بنی تب سے خراب۔ ایک سگریٹ پینے والا 15 سے 18 منٹ تک ایک سگریٹ کے بدلے اپنی عمر کے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ خیر تمباکو نوش سگریٹ نہیں پیتے، تمباکو نہیں استعمال کرتے، اس تمباکو نوشی کرنے والوں کے دھوئیں کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جو لوگ ایسی فضا میں سانس لیں جو تمباکو کے دھوئیں سے بھری ہو، وہ اس دھوئیں کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں کے اندر اس زہر کو اتارتے ہیں۔ اور کتنے ہی ظالم ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے جسم اور خون کے اندر اپنے منہ سے زہر منتقل کر رہے ہیں۔ جب تمباکو اس کو پینا حرام ثابت ہو گیا شریعت کے دلائل سے،
عقل کی دلیلوں سے، تو پھر یاد کر لو اس تمباکو کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس کو بیچنا اور خریدنا، اس کو سپلائی کرنا۔ یاد کر لیجئے، آپ کے گھر کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مہمان آئے، اچھے سے اچھے عہدے پر ہو، آپ کے لیے کتنا لائق عزت ہو، اگر وہ آپ سے یا آپ کے بچوں سے یہ کہے سگریٹ کی ڈبی لا کر دو، اس سے کہو آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں منع کرتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، دودھ چاہیے تو لا کر دوں گا، پھل چاہیے تو لا کر دوں گا، یہ سگریٹ لا کر دینا برائی کے کاموں میں مدد کرنا ہے، اور اللہ کا قرآن اسے ہمیں منع کرتا ہے۔ کسی سگریٹ منگوانے والے کو نہ لا کر دیجئے، تمباکو منگوانے والے کو نہ لا کر دیجئے، یہ نہ سوچئے میں تو نہیں پیتا نا، وہ پی رہا ہے، مجھے تو صرف اس نے لانے کے لیے کہا ہے، آپ لا کر دے رہے ہو تو آپ ویسے ہی مجرم ہو جیسے وہ پینے والا مجرم ہے، آپ نے برائی کے کام میں اس کی مدد کی۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی بیان فرماتے ہیں تمباکو نوشی کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس کی خرید و فروخت پر تعاون کرنا سب حرام ہے۔ اسی طرح بھنگ، حشیش، تمباکو، پوست، اس کی کاشت بھی حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کے کاروبار میں شرکت بھی حرام ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ بھنگ، یہ حشیش، افیون، ہیروئن، سگریٹ، یہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہی جا رہی ہے، یہ برائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہر شہر میں سینکڑوں کے حساب سے درباروں کی موجودگی ہے۔ میری بات کسی کو کڑوی لگے تو معاف کر دینا، عقل یہی کہتی ہے، حقیقت یہی کہتی ہے۔ درباروں کے اندر تقدس کی چادر میں چھپ کر بھنگ پینے والا بھنگ گھوٹ رہا ہے، چرس پینے والا سگریٹ کو خالی کر کے اس خالی سگریٹ میں چرسے بھر رہا ہے۔ وہ لال شہباز قلندر کا دربار ہو، ہیروئن پینے والے ہیروئن پی رہے، سگریٹ پی رہے، چرس پی رہے، افیون کھا رہے، یہ سارے منشیات اور مخدرات وہاں پہ استعمال ہو رہے۔ وہ بابا علی حجویری کا عرس ہو، وہ مادو لال حسین کا عرس ہو، مادو لال حسین۔ انڈیا والے بھائیوں، مادو کون ہوتے ہیں؟ مادو لال اور ایک حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مادو لال حسین کا عرس لگتا ہے، نشہ کرنے والے اس دربار کے تقدس کی چادر میں چھپ کر، جو جھوٹی تقدس کی چادر ہے، اللہ کے نبی نے ان پکی قبروں کو بنانے سے منع کیا، قبے بنانے سے منع کیا، دربار کی اس تجارت میں کہاں اور بیماریاں ہمارے معاشرے میں پھیلی، شرک پھیلا، بدعات پھیلی، فحاشی پھیلی، اور یانیت پھیلی، زنا اور بدکاری پھیلی، لواطت پھیلی، وہیں پر قاتلوں کو ڈیرے بھی انہی جگہوں اور درباروں پر ملے، تو نشے کا سارا کاروبار بھی انہی درباروں پر ہوتا ہے، اور درباروں پر نشہ کرنے والوں کو بدبو نہیں آیا کرتی۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ معرفت کی باتیں ہیں، بھنگ پینے سے تو عشق مجازی کے راستے کھلتے ہیں، بھنگ پینے سے تو سکون ملتا ہے۔ ملنگوں کے انٹرویو سنے، جو درباروں پر بیٹھے ہوئے انٹرویو کے ان سے پوچھو بھنگ پیو کیوں پیتے ہو، کہا جی اے پینی تو بات بڑا ہی سکون مل رہا ہے۔ ٹی وی کے اندر مشرف کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ بتاؤ ذرا۔ اچھے ہیں، اچھا مشرف، اور گولی مارتے پڑ گئے، تو اپنی مارشا میرے کو پستول لیا دے من۔ صحیح دسو پگ کیوں پی رہے ہو ابھی؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہے کیا جو ہے بوٹی ہے، بوٹی ہے، کیوں پیتے ہو؟ ہیں کیوں پیتے ہو؟ اپنا سکون مار لیں، سکون کے مارے؟ یہ کیا سکون دیتا ہے؟ ہیں کیا سکون ملتا ہے پی کے؟ کیا بات ہے، پی کے دیکھو ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ نشہ؟ نہیں پی کے میرا بھی جوڑے گا پتا نہیں آنکھیں تو کھولو، کھولنا پوری یار دیکھو خدا نہ آئے اتنے جا کے اٹھو خدا نہ آئے۔ عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی،
कुछ ढांपने की तमीज नहीं रहती। आठो थोड़ी तस्वीर आनी अखबार से सुते रहो भाई, सुते रहो। वो भांग के सूटे लगाकर बेहोश होकर गिर जाता है, वो अपने नशे में पड़ा हुआ है। गुजरने वाले कहते हैं माशाअल्लाह बड़ी पहुंची सरकार साढ़े पिंड आई। भांग है, भांग। ये बूटी है सर। कौन सी बूटी है? ये पीने वाली भांग। पीने वाली भंग है। हाँ जी। नारा भी नोट करी, लौट छेड़ दे चार। ये क्या है? ये मुर्शदाल, ये बूटी है सरकार की, पीरशाह लाड़ेगी। 6 बजे चलना है। बताइए आगे। भांगे ये भांगे खाए उधर आके बना वैसे ही। आओ और पकड़ने लगा, ये जरा चेक करो, पता लगे जरा। कैसी चीज है? ठीक है। ये हमें बताएंगे ये क्या है? ये पंग है। अस्सलामुअलैकुम। ये क्या पी रहे हैं हम? सुल्फी। सुल्फी सुल्फी क्या होता है? बस भाई क्या होता है? ये भी एक नशा है। ये किस चीज का नशा है? ये बस मनशियात का, चरस का, मनशियात का नशा है ये। किसका नशा है? मनशियात का, चरस का नशा है। आप चरस क्यों पी रहे हैं? बस बोलो तो इसमें क्या आप बताना चाहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में? बाजी किथों आए हो तुसी? बताओ कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? आप बताएं जरा। संजय दत्त नाम है मेरा। संजय दत्त, दूर पूरा फिर रहे हैं। इधर ही हम घूम रहे हैं। ओए बकवास रख रहे हो। ये आपने चर्च बिना की शुरू की, बताएं। ये भी एक रोग है ना। चर्च इसलिए पीनी शुरू की, ये बेरोजगारी से तंग आ गया। उधर उधर जरा बताओ जरा। मैं खुद खुशी कर रहा इधर बोले, इधर 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 बोलो जरा। बस ठीक है, अगला लाओ हूँ मैं बस तुम्हारे तो ओके। अली दसो जरा क्यों चर्च बिना शुरू की थी? बस इंज शौक है। क्यों? ले सिगरेट पी के जरा जवाब होएगा भाई। अब बोलते सही। वो नशे में गालियां देता है, और ये गालियां सुन के ए जलाली बाबा ने गाल कटन ताई फायदा होता है, गाल ना कटन ते बेड़ा गरक होता है। जहां ये नशा, जहां ये सिगरेट शरीयत में हराम है, इसको दरबारों के तकद्दुस की चादर में छिपाकर इस दरबार को और खिलाया जा रहा है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। एक सऊदी बहन का खत एक डॉक्टर के नाम जो उसने लिखा, वो आपको सुनाकर अपनी बात समेटता हूं। हो सकता है ये खत किसी अकल के दरवाजे खोलने के लिए काफी हो जाए। वो मुसलमान बहन लिखती है कि मैं 5 वक्त की नमाजी दीनदार, मेरा खामिन भी नमाजी, लेकिन सिगरेट की लानत में ऐसा मुब्तला हुआ, समझा समझा के थक गई, मेरी सारी मेहनतें बेकार गई। ये मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन हमारा एक अजीज जो हॉस्पिटल में एडमिट था, हम उसकी इयादत के लिए गए। ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल सामने मैं और मेरा खामिन और हमारी 3-4 साल बच्ची हमारे साथ, अंदर से एक डॉक्टर निकलता है और मेरा खामिन वहां खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा।
کہ سگریٹ پوری کر لوں پھر اسپتال میں جاؤں گا. اس ڈاکٹر نے اس نوجوان کو دیکھا, اس کی معصوم بچی کو دیکھا, مجھ پہ اس کی نظر پڑی, پردے کے اندر با ہے آپ بیوی. وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں, آؤ ذرا میرے ساتھ ایک منظر دیکھو, اس سگریٹ کو پھینک دو, صرف ایک منظر دیکھ لو, ہو سکتا ہے یہ منظر آپ کے لیے اور آپ کی بیوی بچوں کے لیے نجات کا راستہ بن جائے. وہ اس کو ہاسپٹل کے اندر لے گیا اور ایک مریض تڑپ رہا, اس کے سرہانے اس کی بیوی رو رہی, اس کی معصوم بچی بلک رہی, بابا بابا کی صدائیں لگا رہی, اس کے بوڑھے ماں باپ آنسو بہا رہے. اس ڈاکٹر نے کہا اس نوجوان کو دیکھو جو تڑپ رہا ہے, یہ کینسر کا مریض ہے اور ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق چند گھنٹے اس کی زندگی باقی رہ گئی ہے. اس کی بیوی رو رہی ہے, اس کی بچی بابا 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 کی آوازیں لگا کر اپنے باپ کو حقیقی دنیا میں لوٹانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ہماری میڈیکل کی رپورٹ کہتی ہے کہ چند گھنٹوں بعد اپنی بیوی بچوں کو روتا چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جائے گا. اور اے سگریٹ پینے والے نوجوان, یاد کرنا اس کے اس کینسر کی بیماری کا سبب سگریٹ نوشی تھی. کیا تو بھی چاہتا ہے کہ ایک وقت تجھ میں بھی ایسا آئے, تو بھی اسی کمرے میں تڑپ رہا ہو اور تیری یہ چھوٹی سی معصوم بچی بابا بابا کہہ رہی ہو, تیری بیوی تیرے سرہانے آنسو بہا رہی ہو, تیرے بوڑھے ماں باپ رو رہے ہو؟ کیا تو بھی یہی چاہتا ہے کہ اس جگہ پہ کل کو تیرا بستر لگے؟ کہا اس ڈاکٹر کی باتیں میرے خامد کے دل پہ اثر ہوئی, اس نے اس سگریٹ پینے سے توبہ کی. اس دن کے بعد دوبارہ میرے خامد نے کبھی اس سگریٹ کو منہ نہیں لگایا, اور میں دن رات اس ڈاکٹر کو دعائیں دیتی ہوں جس کی اس ایک چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے میرا خامد ہدایت کے راستے پہ چل پڑا. تو لوگوں, اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان کو استعمال کیجئے. جو چیزیں حرام ہیں, جو چیزیں خبائث میں شامل ہیں, جو بری چیزیں ہیں, جو انسانوں کی عقلوں کو برباد کرتی ہیں, جو انسانوں کے مالوں کو برباد کرتی ہیں, جو انسان کے سکون کو برباد کرتی ہیں, اس کی دولت کو برباد کرتی ہے, اس کو استعمال کرنے سے اپنے ہاتھ پر روکیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمارے سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, اسلام پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اللہ کی شریعت اتنی پیاری شریعت ہے, اللہ کی شریعت اتنی اہل ایمان کے لیے رہتی دنیا تک, قیامت کے دیواروں تک سکون کا پیغام لانے والی شریعت ہے. یہ چیزیں اس شریعت میں حرام ہیں, عقل کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے. اپنے آپ پہ رحم کیجیے, اپنے مال کو برباد ہونے سے بچائیے, اپنے معصوم بچوں کو برباد ہونے سے بچائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے, حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق کی جو بات ہمارے پردہ سماج سے ٹکرا جائے, اللہ اس کو سن کر عمل کر کے پھر آگے پہنچانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے, اس حال میں رکھے, اللہ ہم سے راضی ہو, موت دے اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.